السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سے کچھ بچا ہوا ہے جو پارٹ 2 کے اندر مل جائیں گے۔ پارٹ 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ فرعون کو دین کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے درباروں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو درباروں نے اندر جانے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی اور اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دی کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی کہ وہ رب اللہ رب العالمین ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ پھر فرعون بولا، اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر، کچھ نشانیاں بتا۔ اب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا سانپ بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا، یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ بہت سے جادوگروں کو بلوایا فرعون نے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا، سب کے سامنے دعوت اللہ پیش کی جائے۔ دوستو، ویڈیو کو کنٹینیو جاری رکھیں۔ اب آگے چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ، آئیے ہم جانتے ہیں۔ مقابلے کا وقت شروع ہوا۔ دوستو، دل تھام کے سنیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا وقت شروع ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا اور چن کر کے ماہر جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا۔ یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آ پہنچا ہے، وہ لمحہ، وہ وقت آ گیا۔ لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ 40 جادوگروں کی جماعت میدان میں حاضر ہوئی، جو فرعون نے اپنے طرف سے 40 جادوگروں، ماہر جادوگروں کو بلایا تھا، صرف موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، ان کو ہرانے کے لیے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ فرشتے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا، وحی کی۔ پہلے وہ ڈالے، چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگی، وہ رسی مومنٹ کرنے لگی، لوگوں کے نظروں پر جادو کر دیا۔ وہ رسیاں صاف دکھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وحشت محسوس کی، ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے وحی کی
वही की फरिश्ते भेजे कि यकीनन तू ही गालिब आएगा और तेरे हाथ में जो चीज है उसे जमीन पर डाल दे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी उस जादूगरों के बीच में डाला तो एक अजदहा सांप बन गया और तमाम जादूगरों की रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लाठी डाली थी वो अजदहा सांप बन गया और तमाम जादूगरों की रस्सियों को, सांपों को मूसा अलैहिस्सलाम के सांप निगलने लगे। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि जादूगरों का ईमान लाना। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मोजज़ा दिखाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि जादूगरों का ईमान लाना, कि कितने जादूगरों ने ईमान लाया। जब जादूगरों को ये मंजर देखा तो समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता बल्कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारे जादूगर इस्लाम ले आए, इस्लाम कबूल कर लिए। ये वाक़या कुरान के अंदर तफसीर सूरह ताहा के अंदर आप देख सकते हैं। जब फिरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए हैं तो बोला कि मेरे से बिना पूछे तूने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए हो, कैसे ला सकते हो? और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम सब के ऊपर भी जादू कर दिया है। फिर बोला मैं तुम्हारे साथ मुखालिफ सिमतों में कटवाकर खजूर के तनों पर लटका दूंगा। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी दी और बहुत ही बदकलामी का इजहार किया। इस पर जादूगरों ने जवाब दिया, तुझे जो करना है कर डाल, मैं तुम्हें कोई तरजीह नहीं देते और तू सिवाय दुनिया में हमें सजा देने के अलावा और कर भी क्या सकता है। चुनांचे फिरौन ने उन्हें सजा देने का हुक्म दिया। फिरौन और उसकी कौम की हलाकत। अब जानते हैं कि फिरौन और उसकी कौम की हलाकत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन और उसके कौम पर 9 मुजज़े अजाब के नाजिल किए, जैसे कि हड्डियों का अजाब, खून का अजाब और मेढकों का अजाब वगैरह। फिरौन और उसकी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहती तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते तो वो अजाब टल जाता, लेकिन फिर वो सरकशी और नाफरमानी करने लग जाते। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की। फरिश्ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते भेजे, वही की कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। सुबह जब फिरौन को ये मालूम हुआ तो उसने उनका पीछा करने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लिए बहरे अहमर के किनारे पहुंचे। बहरे अहमर एक नदी का नाम है, उसके किनारे पहुंच गए। जब वो पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन और उसका लश्कर पीछा करते हुए चला आ रहा है। ये देखकर बनी इसराइल परेशान हो गए कि अब क्या होगा। पीछे फिरौन और उसका लश्कर और आगे समंदर, आगे पानी, आगे दरिया की ऊंची लहरें। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके पास फरिश्ते भेजे
کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ یوں ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈر کے یہ کہا یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑے اور لشکر کو لے کر اس راستے پر داخل ہوا۔ اس راستے سے چلنے لگا، اس ندی میں ڈھل گیا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے پانی جا ملا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تو کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا، اے اللہ رب العالمین، اے اللہ اب مجھے بچا لے، اب مجھے بچا لے، اب میں ایمان لے آیا، اے اللہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، اب مجھے بچا لے۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے آخری وقت میں جب فرشتے دیکھنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ نور پر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے دیدار کی خواہش کی تھی۔ بہت اصرار کے بعد، بہت ریکویسٹ کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور نیچے گر گئے اور بعد میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے قصے ہیں، لیکن یہ مختصر سے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس قصے کو پیش کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اور دوستو، اسی طرح کی اسلامک ویڈیو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، شیئر ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے حوالے سے مسائل اور اسلامی واقعات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ ہمیں سپورٹ کریں۔ فیس بک پہ ہیں تو فالو شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔